वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, मुल्तान टेस्ट में कौमी स्पिनर्स छा गए हैं। वेस्ट इंडीज को पहली इनिंग्स में 137 रन पर ढेर कर दिया। नौमान अली की 5 विकेटें, साजिद खान ने 4 शिकार किए। पाकिस्तान को 93 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। टेस्ट सीरीज स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे। पेसर मोहम्मद शामी की टीम में वापसी। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल टीम का हिस्सा। पांड्या, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, जडेजा भी स्क्वाड में शामिल। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये इंतहाई अहम संग मील है। डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मुल्क डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। ये इकदाम मुआशी तरक्की को फरोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का आगाज है। नॉर्थ कराची में अपार्टमेंट के ज़ेरे ज़मीन टैंक से 7 साला सारिम की लाश मिल गई। पड़ोसियों को शुबा है कि सारिम को कत्ल करके लाश टैंक में फेंकी गई है। उन्होंने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, बताइएगा। 11 रोज कबल लापता होने वाले सारम की लाश आज रिहायशी अपार्टमेंट के जेरे ज़मीन टैंक से मिल गई है और इस वक्त मेरे साथ उनके अहले मोहल्ला मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज किस तरह से मिली। 11 बजे लाइट गई है और 11:30 के करीब शोर मचा कि बच्चे की बॉडी इस टैंकी से मिली है, जिस टैंकी पे हम रेगुलर बेस पे फॉलोअप पे थे, चेकअप कर रहे थे, क्योंकि फ्लैट की सारी टैंकियों में दरवाजे हैं, वहाँ पे हमने ताला लगा दिया था और इस टैंकी का जो छत था वो लास्ट टाइम बारिश की वजह से गिर गया था, तो इस पर हमने ज़्यादा वो नहीं करा था, चेकिंग करी थी। मैं खुद उतरा था इस टैंकी के अंदर, लेकिन आज बच्चे की जो बॉडी उसी टैंकी से, उनके जो बच्चे का जो घर है उस जीने के बराबर पे ये टैंकी मौजूद है, वहाँ से निकल रही है इसकी लाश। सारिम के घर वालों की हालत इंतहाई गहर है। उनकी माँ जो है वो होशो हवास खो बैठी हैं अपना, उनके अब्बा भी होशो हवास खो बैठे हैं। सारे मामले पर उनका कहना है कि जामे तहकीकात की जाए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो सके। जी, SP इन्वेस्टिगेशन कंवर आसिफ कहते हैं कि बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चा हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया, तहकीकात की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद हतमी तौर पर बता सकेंगे कि वजह मौत क्या है। लाश जो है सारिम की जो है वो आज मिली है और वो ने उसे बताया जाके यूनियन के नईम को कि जब वो मोटर चलाने गया है तो उसे स्मेल आई है, तो फिर उसके बाद चेक किया गया तो लाश मिली है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जिस दिन बच्चा गायब हो तो उसके वेरी सेकेंड डे हमारी पुलिस ने और तमाम इनके यूनियन के स्टाफ से साथ मिल के इन टैंक्स, सारे 4 टैंक्स हैं और इनकी लेंथ है 20 फीट बाई 8 फीट बाई 7 फीट डेप्थ है, तो उसमें चेक किया था, लेकिन उस वक्त पानी पूरा भरा हुआ था। तो यूनियन वालों ने फिर 2 दिन बाद दोबारा से भी उनको जो थोड़ा पानी 2-3 फीट नीचे गया है तो फिर चेक किया है, लेकिन उस वक्त तक डेड बॉडी ऊपर नहीं आई थी, तो लिहाजा वो नज़र नहीं आ सका। बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई है हॉस्पिटल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई आला सतह तहकीकाती कमेटी मराकश रवाना हो गई। 4 रुकनी टीम 3 से 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। FIA ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी टीम के सरबराह हैं। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद, दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी मराकश गया, जहाँ जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात और तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात होंगी। मराकश के समंदर में जुल्म की दास्तान रकम हुई। गुजरात का मोहम्मद यूसुफ भी तारिकीन वतन की डूबने वाली इसी बदकिस्मत कश्ती में सवार था, जो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए यूरोप जा रहा था। गम से निढाल अहले खाना का कहना है, यूसुफ की मौत की खबर आफ्ताब नामी एजेंट ने दी। वो वाकई ही अच्छा था। आफ्ताब नाम का एजेंट है जो मराकश में था। बात की तो वो कहता जी यूसुफ फोत हो गया। उसने बोला जी 8 बॉडियां पड़ी हैं और वो इलाका जो है मुतनाज़ा इलाका है। बोला आप जाएंगे, कल जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, कब तक जाएंगे? वो कहता जी ये मैं नहीं बता सकता, मुझे जब परमिशन मिलेगी फिर जाऊंगा। बहुत अच्छा 4 साल था। अच्छा, हमारे साथ 25 साल उसने दुकानदारी की थी। बहुत अपने कारोबार में फिर सी किसी ने माड़ी नहीं चंगी नहीं, अपने कारोबार वाल ध्यान है। किसी पैसे थोड़े दी तन तां भी ना देना कि चलो कोई गल। 21 लाख रुपया ले लिया ने, 6 लाख रुपया दवाया ने इत्थे दा राधा अली राधा वो भी मौजूद ने
انہیں آخیا سی میں تمہیں توڑ کھڑا ہوں بائر کھڑا ہوں ٹھیک ہے. انہیں اتنے جا کے آخیا میری یہ آئی انہیں پیسے پہلے لے لے 1 لاکھ روپیہ. اس بعد اسی مجبور ہو گئے. ہاں بھائی نو آخیا پیچھے آ جاتا یار میرے پیسے ضائع ہوندے میں پلاٹ بڑے اوکھیاں کو لیا سی تے پھر ویچیا باہر جان واسطے. مراکش میں حادثے کا شکار کشتی میں وزیر آباد کا شہزاد بھی سوار تھا جو 3 ماہ پہلے اسپین جانے کے لیے نکلا تھا. ہمارے نمائندے راشد چودھری شہزاد کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے بتائیے گا. جی بالکل, یونان کے بعد مراکش کشتی حادثہ. شہزاد بھٹ نامی نوجوان جو وزیر آباد کے علاقے ہری پور بند سے اس کا تعلق ہے, 3 ماہ پہلے اسپین جانے کے لیے وہ گھر سے روانہ ہوا. کشتی سے بہان لگے نے وہ سارا رابطہ کٹ کرتا. اس بعد سارے نال کوئی ملاقات کوئی گل بات نہیں ہو سکی. حکومت اگے اپیل ہے سارے بچے جڑے نے جس حال چ بھی نے سانو پہنچایا جا. 35-40 لاکھ کے درمیان یہ ڈیل کی اور بائی روڈ کا کہا. شپ پر پھر انہوں نے بٹھایا, آگے جو انہوں نے جو مراکشی تھے ان کو دے دیا. انہوں نے جا کے پھر ایکسٹرا ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی. ایجنٹوں کی آپس میں بن نہ سکی, انہوں نے تشدد شروع کر دیا. جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگائیں, کچھ کشتی میں مر گئے. تاحال ہمیں اپنے بچے کا کوئی پتہ نہیں ہے. حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں خبر دی جائے. یہی کہنا تھا کہ ایجنٹ مافیا کو لگام ڈالی جائے, ان کے بچے کی باڈی زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ہے وہ گھر پہنچائی جائے تاکہ گھر والوں کو قلبی سکون مل سکے. جی لوئر کرم کے مختلف علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں. متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں TDPs کیمپ قائم کیے جائیں گے. ٹل ڈگری کالج, ٹیکنیکل کالج اور ریسکیو عمارت میں کیمپ قائم ہوں گے. TDPs کیمپ کے لیے صوبائی ریلیف آفس کو خط لکھ دیا گیا ہے. دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ بنا رہے ہیں. آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا, بیرسٹر علی گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا اور کہا کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور بھی. بانی PTI بھی ملاقات پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ ملاقات کو خوشائند قرار دے رہی ہیں. یہ 2 اور 3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے. اب چھوٹے چھوٹے دروازوں, کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے یہ سال سے کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑیں. ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں. بانی PTI نے 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا کہا ہے. وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں بانی PTI سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کسی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے. حقیقی آزادی کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب نے 8 فروری کو پورے ملک میں اور پاکستان تحریک انصاف کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو اسپیشلی یہ ہدایات جاری کی ہیں اور ہم یوم سیاہ منائیں گے اور اس دن ہم شٹر ڈاؤن کی بھی کال دیں گے. القادر ٹرسٹ کے کیس کے بعد پہلی دفعہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب بالکل پرعزم ہیں, حوصلے میں ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے وہ کسی قسم کے پریشر پہ نہیں جھکیں گے. حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے کہا ہے اور پیغام دیا ہے اپنے ورکرز کو, لیڈران کو, اپنی پارٹی کو کہ ہم ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ جھیلنے کو تیار ہیں. بانی PTI فیصلہ سن کر ہنس پڑے تھے. کہا اچھا 14 سال سزا ہے, اس سے زیادہ ہو جاتی, جس پر وکلا نے بتایا یہ زیادہ سے زیادہ ہے. علیمہ خانم کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تعلیم دینے کا خواب بانی کا جرم ہے. اتنا خراب فیصلہ ہے, جب یہ ہائی کورٹ جائے گا تو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ PTI نے القادر یونیورسٹی کو کرپشن کا ذریعہ بنایا. ہم اس کو تعلیم کا بہترین ذریعہ بنائیں گے. 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں, انہیں چاہیے اپیل میں نہ جائیں. بانی PTI مکافات عمل کا شکار ہیں. کمرہ عدالت میں بانی PTI سے ملاقات ہوئی. کل کے فیصلے پر وہ پریشان نہیں. شیخ رشید کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ انہوں نے بانی سے کہا ہے ہائی کورٹ سے جلد ریلیف ملے گا. جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو مذاکرات ختم ہیں. خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور میں نے انہیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے آپ بری ہوں گے اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. کل کے فیصلے کے بارے میں کچھ؟ کل کے فیصلے میں ذرا بھی بددل نہیں ہے. کل کے فیصلے میں ذرا بھی مایوس نہیں ہے. کل کے فیصلے میں ذرا بھی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کوئی فیصلہ ہوا ہے. مذاکراتی میرا نہیں خیال. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو مذاکرات ختم ہے. تو یہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکراتی کمیشن ختم.
بانی پی ٹی آئی پر مقدمات سیاسی مصلحت کے تحت ہیں. اگر یہ کرپشن کا مقدمہ ہے تو شہباز شریف اور زرداری کو بھی اڈیالہ میں ہونا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے. ملک میں سیاسی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کا احاطہ میدان جنگ بن گیا. عدالت کینٹین میں گجرانوالہ سے پیشی پر آئے فریقین میں جھگڑا ہو گیا اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے. دونوں جانب سے کرسیاں پھینکی گئیں جس سے وکیل سمیت شہری بھی زخمی ہوئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی اور اندرونی سندھ کے شہریوں کا شناختی کارڈ گھر بیٹھے بنے گا. سہولت کا آغاز 20 جنوری سے ہوگا. نادرا کا کہنا ہے بائکر سروس سے نیا شناختی کارڈ تجدید اور بے فارم بنوایا جا سکے گا. کراچی ریجن میں سروس پیر 20 جنوری شروع کی جائے گی. سہولت سے استفادہ کرنے کے لیے 1000 روپے فیس مقرر کی گئی ہے. بائکر سروس کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے ہوگا. ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے. محکمہ موسمیات نے آج سے 21 جنوری کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم میں بھی آندھی کے ساتھ بارش متوقع ہے. بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی کے ڈیرے ہیں. اسکردو، استور، کالام، مالم جبہ، گلگت میں پارا نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے ہے. قلات اور زیارت میں پارا -7، کوئٹہ میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں تیز ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرق سے چلنے والی تیز ہواؤں کے سبب سردی کی شدت زیادہ لگ رہی ہے. ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ سے 2 جج جاں بحق ہو گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ کے باہر 3 ججوں کو نشانہ بنایا گیا. ایک جج کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور نہ تو کوئی کیس چل رہا تھا اور نہ ہی یہ کیس کسی جج کا موکل تھا. ٹیلنٹ دکھاؤ، آسٹریلیا جاؤ. نوجوان کرکٹرز کے لیے بڑی خوشخبری. آسٹریلیا کے پیسرز کرکٹ اکیڈمی فاسٹسٹ بالرز کو گروم کرے گی. پاکستان میں 8 سے 16 فروری تک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہوگا. ٹرائلز کراچی، پشاور اور لاہور میں ہوں گے. منتخب ہونے والے 30 خوش نصیب پیسرز کو اسکالرشپ، آسٹریلیا میں کوچنگ اور کھیلنے کا موقع ملے گا. We are from Pacers Cricket Academy Australia. فاسٹ بولرز کو پاکستان کی سرزمین کہا جاتا ہے. ہم لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ کی تلاش کے لیے. سو آپ سب لوگ ریڈی ہو جائیں. کراچی، پشاور اور لاہور میں. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں کراچی کنگز کے خوشدل شاہ کی دھوم. چٹاگانگ کنگز کے خلاف 28 گیندوں پر 59 رنز کی دھواں دھار اننگز کے لیے 7 چھکے 2 چوکے لگائے. 2 وکٹیں بھی اڑائیں. آل راؤنڈر پرفارمنس پر خوشدل میچ کے ہیرو رہے. تحریک انصاف نے کور کمیٹی کا اجلاس آج رات 10 بجے طلب کر لیا ہے اور کور کمیٹی اجلاس میں القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے پر تفصیلی گفتگو ہوگی. کور کمیٹی اجلاس میں مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی. پی ٹی آئی کے مستقبل کے لائے عمل پر بھی کور کمیٹی اجلاس میں بات ہوگی. تحریک انصاف نے کور کمیٹی کا اجلاس آج رات 10 بجے طلب کر لیا ہے. کور کمیٹی اجلاس میں القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی. پی ٹی آئی کے مستقبل کے لائے عمل پر بھی کور کمیٹی اجلاس میں بات ہوگی. نیوز اسٹوڈیو سے ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR نیوز.